بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم برادران اسلام، عزیز نوجوان دوستوں، اس وقت اس آڈیو کا ایک خاص مقصد ہے اور اس کی خاص غرض ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے جس کا نام ہے اسرائیل اور فلسطین۔ اسرائیل یہودی ملک ہے اور فلسطین مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی طاقت ہے۔ اس کو ملک کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ کسی طرح سے ملک کے سارے حقوق اس کو حاصل نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ لوگ بڑے جیالے، بڑے بہادر ہیں، اور فلسطین اس وقت دنیا کی سب سے مظلوم ترین قوم ہے۔ اسی لیے ہر ایک ایمان والا، ایمان والی دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہے، ہر ایک فلسطین کے ساتھ ہے، ہر ایک کی ہمدردی فلسطین کے ساتھ ہے۔ لیکن آج کل ہمارے نوجوانوں کو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے، لہذا میں اس مختصر آڈیو کے اندر مختصر وقت میں بڑی اہم اور قیمتی معلومات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس مسئلے کی پوری صورت، پوری حقیقت حال آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فلسطین اور اسرائیل کے اندر بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس وہ مذہبی مقام ہے جو 3 مذہبوں کے درمیان مشترک ہے، اور 3 مذہب کے ماننے والوں کا اس سے عقیدہ کا تعلق ہے، یہود، عیسائی اور مسلمان۔ تینوں اس کو اپنے لیے مقدس اور عظمت والی جگہ مانتے ہیں، اور تینوں کے لیے بڑا ہی متبرک مقام ہے۔ مسلمانوں کے لیے مقام اس لیے ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں 17 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا کر رکھا۔ 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ایمان والوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر 17 مہینے کے بعد بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو جو مکہ مکرمہ میں ہے، اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ تو بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور بیت المقدس کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا بیت المقدس سے بڑا گہرا عقیدت کا تعلق ہے۔ دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ کو مسجد حرام بیت اللہ شریف سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب حاصل ہے۔ اب یہ مسئلہ بیت المقدس اور اس سے متعلق اسرائیل فلسطین۔ اسرائیل کیا ہے؟ یہ اسرائیل ایک یہودی ملک ہے۔ اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، لقب ہے۔ اسرائیل کے معنی ہیں، یا عبرانی لفظ اس کا معنی عبداللہ۔ ان کے اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جو یہودی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ یہودی لوگ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ انعام والے تھے۔ اللہ نے بے شمار عظمتوں سے، بے شمار انعامات سے ان کو نوازا، لیکن یہ یہودی قوم ایسی اللہ کی نافرمان قوم بن گئی۔ انبیاء کا انہوں نے قتل کیا، انبیاء کے ساتھ زیادتی کی، تو اللہ نے ذلت و مسکنت ان کے مقدر میں ڈال دیا، اور اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ،
اللہ نے ان کے اوپر در در بھٹکنا اور ذلت مقدر کر دیا۔ یہودی آج دنیا کے اندر بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔ اسرائیل جو دنیا کے اندر یہودیوں کا واحد ملک ہے، اس کی کل آبادی 80 یا 90 لاکھ ہے۔ اس میں 70 لاکھ یہودی ہیں، باقی کچھ عیسائی ہیں اور کچھ عرب کے لوگ ہیں یعنی مسلمان جو فلسطینی کہلاتے ہیں۔ یہ اسرائیل یہودی اسرائیل کے اندر کہاں سے آئے؟ یہ جب جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہودیوں کا اتنا قتل عام کیا، جرمنی کے اندر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر بنا کر ان کے اندر ڈال کر اور 60 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ادھر جرمنی کے اندر ہٹلر نے، اٹلی کے اندر مسولی نے، اور دونوں نے مل کر پولینڈ جو ان کا ملک تھا، تینوں ملکوں کے اندر یہودیوں کو مارا اور قتل عام کیا۔ یہودی وہاں سے اپنی جانیں بچا کر بھاگے، دنیا میں ان کو کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملی۔ آخر فلسطین کے نرم دل لوگوں نے، انسانیت نواز لوگوں نے ان کو اپنے یہاں جگہ دی، کہا تم لوگ یہاں آ جاؤ، اب تم در در بھٹک رہے ہو، اور ان لوگوں نے ان کے مہمان نوازی کی، ان کو اپنا مہمان بنایا۔ پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ ادھر ادھر ملکوں سے جہاں ان کو پناہ نہیں ملی، یہ اسرائیل کے اندر آگے اور کچھ آبادی وہاں ان کی ہو گئی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ برطانیہ جس کی ہندوستان پر بھی حکومت تھی اور دنیا کے اتنے بڑے حصے پر اس کی حکومت تھی کہ اس کی حکومت میں سورج نہیں چھپتا تھا، موجودہ فلسطین و اسرائیل پر بھی اس کی حکومت تھی، ایسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہاں اس کی حکومت تھی۔ 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ جیسے انگریز نے ہندوستان کو آزاد تو کیا، لیکن لڑائی اور جھگڑے کی جڑ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے گیا، ایک ہندوستان، دوسرا پاکستان۔ اسی طرح سے اس نے جب فلسطین کو آزاد کیا تو اس نے وہاں بھی 2 ملک بنا دیے، ایک فلسطین اور ایک اسرائیل، یہودیوں کو الگ ملک بنا کر دے دیا۔ پھر جب وہاں اسرائیل ان کا الگ ملک بنا، پھر تمام پوری دنیا کے اندر، رشیا کے اندر، فرانس کے اندر، جاپان کے اندر، جہاں جہاں یہودی تھے وہ سب یہاں اسرائیل کے اندر آ کر اکٹھے ہو گئے، اور دوسرے ملک ان لوگوں سے پریشان تھے کیونکہ یہ سود خور قوم ہے۔ جس ملک کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں کی معیشت کو گھن کی طرح کھوکھلا کر دیتے ہیں، اس لیے تمام ملکوں نے ان سے نجات حاصل کرنا مناسب سمجھا اور ان کو اسرائیل کے اندر بھیج دیا اور وہاں آباد کر دیا۔ اس طرح اسرائیل مستقل ایک ملک بن گیا اور فلسطین بھی اس سے بٹوارا کر کے ایک ملک بنا دیا۔ لیکن اسرائیل دراصل یہ امریکہ کی عرب کے قلب کے اندر اس کی ایک چھاونی تھی، اور عربوں پر حکومت کرنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی اڈا چاہیے تھا، وہ اس نے اسرائیل کی شکل میں اپنے لیے اڈا بنا لیا۔ تو آج اسرائیل اگر زندہ ہے صرف امریکہ کی سرپرستی کی وجہ سے زندہ ہے، ورنہ اسرائیل کا اپنا کوئی خالی مستقل کوئی وجود نہیں ہے۔ امریکہ کی تمام حکومتیں اسرائیل کی مکمل حمایت، مکمل سرپرستی، مکمل پرورش کرتی آئی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں امریکہ کی حکومت۔ اسرائیل کو امریکہ طاقتور بناتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایٹمی پاور بن گیا اور مظلوم فلسطینیوں کو 1948 سے لے کر آج تک ستاتا رہا، پریشان کرتا رہا۔ امریکہ کی مدد سے اس نے ملک شام کے ساتھ، سیریا کے ساتھ جنگ کی، اس کی جگہ قبضہ لی، اور اردن کے ساتھ جنگ کی، اس کی جگہ قبضہ لی، اور فلسطین میں چھیڑخانی کر کے جب بھی وہ جنگ کرتا ہے بمباری کر کے پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہر دفعہ کا اس کا یہی طریقہ ہے کہ فلسطینیوں کو مارتا ہے، اور وہ بیچارہ نہایت جب اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کو بہانہ بنا کر وہ فلسطین پر اپنی پوری طاقت دکھا کر
ان کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج فلسطین بہت کم تعداد میں فلسطین کی زمین اور اس کا علاقہ رقبہ باقی رہ گیا ہے، ورنہ پوری جگہ پر آہستہ آہستہ اس ظالم اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ موجودہ مسئلہ چل رہا ہے رمضان المبارک میں الوداع جمعہ پڑھنے کے لیے، جب فلسطین کے مسلمان مسجد اقصی بیت المقدس میں جمع ہوئے جو ان کا حق تھا، تو اسرائیل نے نماز پڑھتے ہوئے ان پر گولیاں چلائی، بم برسائے۔ نتیجہ ہوا بہت سارے بے گناہ فلسطینی مسلمان وہاں شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ زور پکڑتا رہا، اور وہاں جنگ کے حالات ہیں، فلسطینیوں کے پاس اللہ کی مدد اور وہاں ان کے ہاتھوں میں پتھر کے علاوہ کوئی ایسا مستقل ہتھیار نہیں ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، ایٹمی پلانٹ ہے، ایٹمی پاور ہے، اور وہ اس طرح سے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اسرائیل نہ یہ کہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ میڈیا پر کسی کو حملہ کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن اسرائیل نے فلسطین کے اندر 12 منزلہ میڈیا کی جو بلڈنگ تھی، جو اس کی حرکتوں کو دکھا رہے تھے، اس بلڈنگ کو تہس نہس کر دیا، اور میڈیا کی تمام مشنری اور تمام پلاٹ ان کا برباد کر دیا۔ یہ اسرائیل کی ظالمانہ حکومت ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اسرائیل کی حمایت میں بول رہے ہیں، اس میں ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے، یہ ہماری حکومت اس طرح سے قابل تعریف ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ ہماری سرکار نے فلسطینی اتھارٹی کی حمایت کی ہے، اور کھلم کھلا کہا ہے کہ اسرائیل ظالم ہے، قابض ہے، فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی جہانی سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے UN کے اندر تقریر کرتے ہوئے کھل کر کہا تھا کہ فلسطینیوں کی جگہ پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس کو یہ زمین چھوڑنی پڑے گی، فلسطینیوں کو ان کا ملک دینا پڑے گا، ان کا حق دینا پڑے گا۔ تو اس طرح سے فلسطینی آج بے انتہا ظلم و بربریت کا شکار ہے، اور اسرائیل ظالم بہت بری طرح سے ان پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ ہم لوگ اتنی دور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی اپنی حکومتوں کے قوانین کے پابند ہیں، لیکن بہرحال ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اللہ سے کم از کم یہ دعا ضرور کریں، اے اللہ فلسطین کے مظلوم اور فلسطین کے کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اپنی دعاؤں میں اس کو ضرور یاد رکھیں۔ اور کل جمعہ بھی ہے، تمام ائمہ مساجد جمعے میں اس پر روشنی بھی ڈالیں، اور جمعے کی نماز کے بعد ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کریں جو آج دنیا کے اندر سب سے مظلوم ترین قوم ہے۔ اور یہ بھی جذبہ رکھیں، اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ضرور جو ہے ان کا ساتھ دیں گے، مظلوموں کا، اور ظالم کے جو ہے ظلم کو توڑیں گے۔ تو اس طرح سے ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ اپنی ہمدردی اور اپنی اخوت بھائی چارگی کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اتنا اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ تو یہ مختصر سی تاریخ میں نے بیان کر دی ہے، تاکہ نوجوانوں کو خاص طور سے میں نے ان کے لیے یہ باتیں عرض کی ہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ فلسطین اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے، اور اسرائیل کیا ہے، کیسے ہے۔ اسرائیل یہودی ملک ہے، غیر مسلم۔ فلسطین مسلم ملک ہے، اور چھوٹا سا ملک ہے، بہت کمزور ملک ہے، کوئی ان کے پاس ذرائع نہیں ہے، کوئی ان کے پاس مستقل ایسی سورس نہیں ہے۔ یہ سب اسرائیل کے بعد دنیا کی تمام طاقتیں اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک آج اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ شین بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے،
اللہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اسرائیل کا جو اس پر ناپاک منصوبہ ہے اللہ اس کے منصوبوں کو ناکام کرے، اور اللہ تعالی ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرا دے۔ اللہ وہ دن ہمیں دکھائے یا ہماری نسلوں کو دکھائے، وہ مبارک دن اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔